رمضان میں 10 دن کے اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ لیکن ایک بات یہ کان کھول کے سن لو کہ مسجد میں جب اعتکاف بیٹھتے ہو تو مسجد 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک اندرون مسجد ہے اور ایک بیرون مسجد ہے۔ اندرون مسجد وہ مسجد کا حصہ ہے کہ جس میں نماز ادا کی جاتی ہے، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو، سین ہو یا برآمدہ ہو۔ اور بیرون مسجد وہ مسجد کا حصہ ہے جس میں نماز نہیں پڑھتے، لوگ وضو کرتے ہیں، جوتیاں اتارتے ہیں، گیٹ کے پیچھے کہیں موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں، یا تھوڑی سی ویسے جگہ ہوتی ہے، یا پہ کہیں فالتو سامان وغیرہ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ بیرون مسجد کہلاتی ہے۔ معتکف اعتکاف کرنے والا شخص اگر بلا شرعی عذر کے اندرون مسجد سے باہر نکل کے بیرون مسجد میں اپنا وقت گزارے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بلا شرعی عذر کے مسجد سے نہیں نکل سکتے۔ مسجد سے تو لوگ نکلتے نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات مسجد سے وضو والی جگہ پہ یہ جوتیاں جہاں اتارتے ہیں وہاں جا کے لوگ کھڑے رہتے ہیں، یہ گپیں لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو اعتکاف کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ رہی بات اعتکاف کی فضیلت کی، اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے آخری 10 دنوں کا، اور ایک سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو دوسرے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اس سے اس کی بہت بڑی فضیلت واضح ہو جاتی ہے کہ جی اعتکاف کتنی ضروری اور بہترین چیز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں جو بندہ ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، اور ایک خندق کی جو فاصلہ ہے، جو گیپ ہے اس کے درمیان، وہ مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ تو کتنا دور ہو جاتا ہے بندہ جہنم سے جو رضا الہی کے لیے اعتکاف بیٹھ جاتا ہے۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، اور رمضان کے آخری حشرے میں اعتکاف بیٹھنا سنت موقدہ بھی ہے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جی دنیا سے انسان کٹ کر، دنیا کے سارے کاموں کو، ساری مصیبتوں، سارے مسائلوں کو ایک طرف چھوڑ کے، الگ ہو کے اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جائے، اور وہاں بیٹھ کر ذکر، اذکار، نماز، روزہ اور درود اور قرآن کی تلاوت، یہ ایسے اعمال کہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، ان کو بجا لائے۔ اس انداز سے وہ دنیا سے کٹ گئے اور اللہ ہی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر کے بیٹھ گیا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جب دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ یکسوئی سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور بخشش مانگتا ہے، اور توبہ سے استغفار بھی کرتا ہے، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے، اور اتنی دعائیں مانگتا ہے جتنی اس کو یاد باہر کی دنیا میں نہیں ہوتی۔ جب وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ بہترین دعا مانگتا ہے۔ اعتکاف میں کے جہاں پر ہو بہت سارے مقاصد ہیں۔ جہنم سے دور ہوتا ہے بندہ، اللہ کے قریب ہوتا ہے، 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ملتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ وہاں پہ اعتکاف کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرتا ہے، جس کے بارے میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ایک عظیم رات، ایک ایسی رات جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ جس کے اندر ایک رات کے اندر عبادت کی تو ہزاروں مہینوں جتنی بندے کی عمر بھی نہیں ہے، اور اتنے مہینوں کی عبادت کا ثواب پا سکتا ہے۔ اور شب قدر کی تلاش کے لیے بھی یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ مسلسل اعتکاف بیٹھ لیا جائے تو وہ شب قدر کی رات مل جاتی ہے بندے کو۔ اگر آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو آپ اعمال تو سارے کریں گے، لیکن جو فتنہ آپ کے ساتھ دنیا میں لگا ہوا ہے، جہاں ساری دنیا آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دنیا کے معاملات ہیں، وہاں پر ایک موبائل کا استعمال یا اس طرح کی چیزیں، یہ لوگوں کی کالیں آنا اور سننا اور کالیں کرنا، یہ بھی دنیا کے ایک معاملات میں آتا ہے۔ جب دنیا سے کٹ گئے ہو، مسجد میں بیٹھ گئے ہو، تو 10 دن تک اس موبائل کو اور لوگوں کی کالیں سننا اور باتیں کرنے کو بھی چھٹی دے دینی چاہیے، تاکہ یکسوئی کے ساتھ
اعتکاف کے جو برکات ہیں یا اعتکاف کا جو فائدہ ہے اس کو حاصل کیا جا سکے۔ امید کرتے ہیں کہ جی آپ تک ہماری یہ جو کاوش ہے اعتکاف کے مسائل اور اعتکاف کی فضیلت کو پہنچانے کا، آپ اس کو شیئر بھی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے لیے دعا کر سکیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمیں فالو بھی کریں۔